السلام علیکم دوستو، کاروان حیات میں آپ سب کا خوش آمدید۔ جو کہانی میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ وہ سچائی ہے جو ہر گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ ایک لمحے کا فیصلہ برسوں کا دکھ بن جاتا ہے۔ طاقت کا توازن بدلتے ہی انصاف کی راہ کھلتی ہے۔ شاویز ایک کامیاب آفیسر تھا۔ مہنگا سوٹ، بڑی گاڑی، اونچا رتبہ، ہونٹوں پر مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں صدیوں کا دکھ چھپا تھا۔ ہر انسان کے ماضی میں ایک زخم ہوتا ہے جو چھپ تو جاتا ہے مگر مٹتا نہیں۔ شاویز کے لیے وہ زخم ایک لمحہ تھا جس نے سب بدل دیا۔ سردیوں کی ایک شام جب شاویز اپنے آفس کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا کر نیچے بہہ رہی تھیں، جیسے اس کی یادیں خاموشی سے بہتی جا رہی تھیں دفتر کے پرسکون ماحول میں۔ اچانک ایک انٹرن نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آ کر دھیمی آواز میں کہا، باہر کچھ لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ معاملہ چونکہ سنگینی صورتحال اختیار کر چکا تھا، ملازمین اور شاویز فوراً پہنچے۔ ملازمین نے جھگڑا رکوایا۔ اسی دوران ایک لڑکے نے شاویز کو نازیبا اشارہ کیا۔ شاویز کا چہرہ ایک لمحے کو سپاٹ ہوا، پھر جیسے وہ لمحہ برسوں پرانا درد لے آیا۔ اس کی رگوں میں پرانے زخموں کی ٹیسیں پھر سے جاگ اٹھیں۔ ملازمین بولے، سر اجازت دیں، اس بدتمیز لڑکے کو سبق سکھا دیتے ہیں۔ لیکن وہ فوراً بولا، نہیں، اسے کچھ نہ کہنا، اس کے باپ کو بلاؤ اور اسے اوپر میرے کمرے میں لے آؤ۔ ماضی۔ دو بھائی جو ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ خوشیاں زیادہ دیر تک نہ رہ سکیں۔ ایک صبح ابو کی آواز آئی، بچوں اٹھ جاؤ، صابرہ سنتی ہو؟ اونچی آواز سے بول رہے تھے۔ جی جی آئی۔ دونوں بھائی سو رہے تھے، شور سن کر اچانک جاگ گئے۔ بابا جان خیریت ہے؟ آپ کیوں شور کر رہے ہیں؟ شاہ روز نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ بابا خوشی سے چہکنے لگے، میرا ویزا لگ گیا ہے، میں جا رہا ہوں 2 ہفتے کے لیے UK۔ واہ بابا واہ، کمال ہو گیا، دونوں بیٹے ایک ساتھ بولے۔ UK سے تم لوگوں کے لیے کیا لے کر آؤں؟ شاویز جلدی سے بولا، بابا میرے لیے پرفیوم اور ایک اچھا سا والیٹ۔ شہروز بھی پیچھے نہ رہا، بولا، وہاں سے ایک گن لا سکتے ہیں آپ؟ اب وہاں سے نہ میرے لیے ایک بہترین گن لائیے گا۔ بابا نے شہروز کو سنجیدگی سے کہا، بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو، بچپنا چھوڑ دو۔ صابرہ جو ایک طرف خاموش کھڑی تھی کام والی کے ساتھ کچھ نہ بولی۔ اس کی خاموشی دیکھ کر دلاویز نے نرمی سے پوچھا، صابرہ تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ ہولے سے مسکرائی اور بولی، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے واپس لائے، میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ دلاویز مسکراتے ہوئے بولا، اب تم میری پیکنگ کر دو، کل میری فلائٹ ہے۔ جی جی آپ کپڑے نکال دیں، میں پیکنگ کر دیتی ہوں۔ اور پھر فکر مندی سے بولی، بچوں کو بھی کچھ سمجھاتے جائیں، خاص طور پر شاہ روز کو، یہ بہت تنگ کرتا ہے، اب تو آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے۔ بابا نے پریشانی مگر محبت بھرے انداز میں شاہ روز کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اچھے لوگوں میں اٹھا بیٹھا کرو، برے لوگ نہ صرف خود ڈوبتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ لے ڈوبتے ہیں۔ شاویز یار تم ہی اسے سمجھایا کرو۔ بابا کی باتوں میں پیار بھی تھا اور ایک باپ کی فکر بھی۔ شاویز بہت خاموش طبیعت، سلیقہ مند اور ماں باپ کا فرما بردار بچہ تھا۔ شاہ روز کا بالکل الٹ۔ بابا کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے آہستہ سے بولا، جی بابا میں اسے سمجھاتا رہتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صابرہ نے گہرا سانس لیا اور دلاروز کے ساتھ پیکنگ کروانے کمرے کی طرف چلی گئی۔ گھر کے ماحول میں تھوڑی سی خاموشی چھا گئی تھی، مگر شاویز کے دل میں اب ایک ذمہ داری بیدار ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اب صرف اپنا نہیں، شاہ روز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ شاویز نے نبیلہ سے کہا، باجی میرا ناشتہ ریڈی کر دیجئے، مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ نبیلہ نے مسکرا کر جواب دیا، ٹھیک ہے شاویز بیٹا۔ ساتھ ہی اس نے شاہ روز کو بھی آواز دی، شاہ روز بیٹا ناشتہ نہیں کرو گے؟ نہیں، آج میں باہر کروں گا دوستوں کے ساتھ۔ پیکنگ کرتے کرتے صابرہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی اتر آئی۔ شوہر نے کیفیت بھانپ لی اور نرمی سے کہا، صابرہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ 10-15 دن کی ہی تو بات ہے، کمپنی والے ہر کسی کو یہ موقع نہیں دیتے، اور تمہیں تو پتہ ہے یہ میرا خواب تھا۔ صابرہ نے آہستہ سے کہا، مجھے پتا ہے اور مجھے آپ پر فخر ہے،
لیکن بس تھوڑی سی فکر مند ہوں۔ کس بات کے لیے؟ بس شاہ روز ان دنوں بہت لڑاکا سا ہو گیا ہے، ذرا سمجھا دیجیے گا اسے۔ ویسے بھی نبیلہ چھٹیوں پر جا رہی ہے اور میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی۔ دونوں بچے سارا دن کالج اور یونیورسٹی میں رہتے ہیں، وہاں کا ماحول کچھ عجیب سا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سیکھتے ہیں۔ آپ بھی نہیں ہوں گے تو کہیں اور زیادہ ہی آزاد نہ ہو جائیں۔ جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا۔ شوہر نے نرمی سے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بچے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب سیکھ جائیں گے۔ اس عمر میں ایسے ہی تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے، تم پریشان نہ ہو، بیمار ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ نہانے چلے گئے۔ نبیلہ جو بچوں کو ناشتہ کروا کر کالج اور یونیورسٹی روانہ کر چکی تھی، کچن میں مصروف ہو گئی۔ صابرہ اور دلہ روز نے مل کر ناشتہ کیا اور پھر دلہ روز اپنے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ نبیلہ نے جاتے جاتے کہا، اچھا باجی، میں 8 دن کی چھٹی پر جا رہی ہوں، میری بھانجی کی شادی ہے۔ صابرہ نے نرمی سے جواب دیا، کوئی بات نہیں نبیلہ، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ نبیلہ نے ممنون انداز میں کہا، بہت شکریہ باجی، بہت شکریہ۔ اگلے دن صبح سویرے دلہ روز بچوں کو جگاتے ہوئے بولے، چلو بیٹا اٹھ جاؤ، ایئرپورٹ بھی جانا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ دونوں بچے اٹھے، تیار ہوئے اور بابا کو ایئرپورٹ چھوڑنے چل دیے۔ دلہ روز صابرہ سے ملا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہونا، جلد ملاقات ہوگی۔ اور پھر بیوی کو خدا حافظ کہہ کر وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔ گاڑی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر دلاویز نے کہا، اللہ حافظ، ماما کا دھیان رکھنا اور اپنا بھی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ دونوں بچوں نے مسکراتے ہوئے باپ کو الوداع کیا۔ ایئرپورٹ سے واپسی پر شاویز اور شاروز گاڑی میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ پیچھے سے زور زور سے ہارن کی آوازیں آنے لگیں، پاں پاں پاں۔ شاروز جو شارٹ ٹیمپرڈ تھا، شیشہ نیچے کر کے بولا، صبر نہیں ہوتا کیا؟ اور ساتھ ہی انگلی سے غلط اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ کرنا تھا کہ پیچھے والا ڈرائیور بھڑک اٹھا، اس نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ شاویز جو نسبتاً سمجھدار اور سنجیدہ مزاج تھا، فوراً شاروز کو ڈانٹتے ہوئے بولا، یہ کیا حرکت تھی؟ کیوں کیا ایسے؟ ابا سمجھا کر گئے تھے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تمہیں کون سی زبان سمجھ آئے گی؟ لمحے میں ماحول میں تناؤ پیدا ہو چکا تھا، مگر شاویز نے فوراً اپنی طرف سے سمجھداری دکھاتے ہوئے گاڑی دوسری طرف موڑ لی اور آگے نکل گیا۔ گھر پہنچ کر بچوں نے اماں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ شاویز ابھی بھی تھوڑا پریشان لگ رہا تھا، مگر شاہ روز نے اسے اشارہ کیا کہ ماما کو کچھ مت بتائے۔ شاویز نے زبردستی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ صابرہ کی طبیعت کچھ بوجھل تھی، تھکن اور پریشانی چہرے سے عیاں تھی۔ شاویز کہنے لگا، شاہ روز تم آج کالج چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ان کے پاس رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ماما کے پاس رک گیا اور شاہ روز کالج کے لیے نکل گیا۔ ماما، آج نبیلہ نہیں آئی؟ شاویز نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، اس کی بھانجی کی شادی ہے، آج چھٹی پہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ برتن اٹھائے کچن کی طرف چل دیں۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ یہ شور کیسا ہے؟ صابرہ پریشان ہو کر بولی۔ ماما میں دیکھتا ہوں، شاویز نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے پولیس کھڑی تھی۔ بنا کچھ کہے شاویز کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے جانے لگی۔ صابرہ جو پہلے ہی جسمانی طور پر کمزور اور ذہنی طور پر پریشان تھی، یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں شدید درد ہونے لگا۔ شاویز نے پولیس والے سے التجا کی، میں اپنی امی کو اطلاع دے دوں پلیز؟ پولیس والے نے ایک تھپڑ مارا، غصے سے بولا، چپ چاپ ہمارے ساتھ چل، اور گیراج میں کھڑی گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ گاڑی کس کی ہے؟ شاویز نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہماری گاڑی ہے۔ سڑک پر بدتمیزی، وہ انگلی کا اشارہ کس نے کیا تھا؟ شاویز نے سچ بولنے کی ہمت کرتے ہوئے کہا، میرا چھوٹا بھائی شاہ روز، میں نے اسے ڈانٹا تھا۔ پولیس والا زور سے چیخا، بکواس بند کرو اپنی، اور پھر وہ گھسیٹتے ہوئے شاویز کو لے گئے جیسے وہ بھی کوئی مجرم ہو۔ پیچھے ماں کی سانسیں اٹکنے لگیں، چلنے کی کوشش میں وہ ایک دم لڑکھڑا گئیں۔ ماتھا دروازے کے ساتھ ٹکرایا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ فرش پر ایک بے حس و حرکت جسم پڑا تھا۔
ایک ماں کی سانسیں اپنے بچے کو ایسے گھسیٹتے ہوئے دیکھ کر زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی تھی۔ شہروز جب کالج سے گھر کے لیے نکلا تو وہ لوگ شہروز کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ وہ لڑکا جس کو شہروز نے غلط اشارہ کیا تھا بولا، یہ میرا مجرم ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ سب نے شہروز کو مارنا شروع کر دیا، اتنا شدید مارا کہ اس کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹ گئیں۔ شہروز روتا سسکتا معافی کی بھیک مانگتا رہا مگر اس کی ایک نہ سنی۔ پھر اپنا غصہ اتارنے کے بعد اسے نیم مردہ حالت میں ہسپتال کے باہر چھوڑ آئے۔ پولیس اسٹیشن میں شاویز اپنے بھائی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کہتا، ماں کسی نہ کسی کو تو فون کرے گی، کوئی نہ کوئی تو مجھے بچانے آئے گا۔ دلاویز بار بار گھر فون کر رہا تھا مگر رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یوکے میں پریشان بیٹھا تھا کہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے۔ پھر خود کو تسلی دیتا کہ سب ٹھیک ہوگا۔ کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی۔ ہسپتال میں موجود شہروز کو جب ہوش آیا تو اپنی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے گھر والوں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں۔ اس نے نرس سے کہا کہ اس کے گھر فون کرے۔ اس پر وہ غصے سے بولی، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، رونا بند کرو، حرکتیں درست کرنی تھی۔ شاویز روز انتظار کرتا مگر روز شام ہو جاتی، کوئی نہیں آتا۔ دن گزر گئے، اتنے یار دوست ہونے کے باوجود کوئی کام نہ آیا۔ جن کو خبر تھی ان کو پرواہ نہیں تھی اور جن کو پرواہ تھی ان کو خبر نہ تھی۔ آج دلاویز کی واپسی کا دن تھا۔ دلاویز سارے سفر میں دعائیں پڑھتے ہوئے ایئرپورٹ پر پہنچا، ٹیکسی لی اور گھر آیا۔ اندر داخل ہوا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ گھر کے اندر بیوی کا مردہ جسم پڑا تھا۔ خون جو سر سے نکلا تھا اب خشک ہو چکا تھا۔ وہ بے بس ہو کر چلانے لگا، شاویز، شاروز، نبیلہ، مگر گھر سنسان تھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ گھر کو کیا ہو گیا۔ محلے والوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ شاروز کہیں لڑائی میں پھنس گیا تھا۔ شاویز کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور شاروز کو وہی لڑکا مارتا ہوا لے گیا جس کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی تھی۔ اب کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ سب کہاں ہیں۔ دلاروز تھانے گیا، وہاں شاویز کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پھر اپنے بیٹے کی ضمانت کروانے کے لیے وکیل سے رابطہ کیا اور FIR درج کرائی۔ پولیس نے انکوائری کی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ انجان بن گئے، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے شاویز کو گرفتار کیا تھا۔ اب سب کچھ واضح ہو چکا تھا کہ ان چند دنوں میں کیا کچھ ہوا ہے۔ صابرہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جا چکی تھی۔ باپ اور بیٹا شاروز کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ پورے شہر کے ہسپتالوں میں تلاش کے بعد آخر کار ایک ہسپتال میں شاروز مل گیا جو معذور ہو چکا تھا۔ باپ روتے ہوئے پوچھنے لگا، شاروز تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شاروز رو پڑا اور بولا، میں بہت تکلیف میں ہوں بابا، میں نے آپ سب کا بہت انتظار کیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ ماما کہاں ہے؟ ماما ٹھیک ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ صابرہ کی لاش کو گھر لا کر اسے دفنانے کا انتظام کیا گیا۔ اب وہ گھر خوشیوں کا مسکن نہیں رہا تھا بلکہ ایک ویران کھنڈر بن چکا تھا۔ آفیسر شاویز حال میں واپس لوٹا۔ ہتھ کڑیوں میں جکڑا وہ لڑکا سامنے کھڑا تھا۔ اس کا باپ بھی پہنچ چکا تھا۔ اس لڑکے کا باپ وہی شخص تھا جس نے شاروز کو مار مار کر معذور کر دیا تھا۔ اب تقدیر نے دونوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ شاویز نے لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہی حرکت، یہی اشارہ میرے بھائی کی بربادی کا آغاز تھا اور تمہارے باپ کے ظلم نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے سخت مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، فرق یہ ہے کہ اس وقت طاقت تمہارے باپ کے پاس تھی اور آج میرے پاس ہے۔ جو آگ تم نے بھڑکائی تھی آج تمہارے اپنے گھر تک پہنچ گئی ہے۔ آخر میں فائل تھماتے ہوئے بولا، میں چاہوں تو انتقام لے سکتا ہوں مگر میں قانون کے مطابق چلوں گا، کیونکہ میں کم ظرف نہیں کہ کسی کی جوانی کی نادانی اور جذبات میں کی گئی خطا کو اس کے لیے عمر بھر کا روگ بنا دوں۔ زندگی مناظر دہراتی ہے مگر کردار بدل دیتی ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔